پورے شجرہ امامت کی عظمت خود امام محمد باقر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. میں وہ روایت آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا. راوی ہیں ابو حمزہ سمالی. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا کہ ایک شخص آیا. اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ کیا تم محمد بن علی کو پہچانتے ہو؟ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا، ابو حمزہ سمالی یہ خود روایت کرتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کو کیا کام ہے ان سے، جبکہ آپ باشعور لگ رہے ہیں، آپ کو کیا مشکلات ہیں کہ جو مشکلات آپ کو امام کی بارگاہ میں لائیں؟ بصرہ سے وہ آیا تھا. اس نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام قتادہ بن دعامہ بصری ہے، میں امام محمد باقر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بہرحال جب امام تشریف لائے اس نے بتایا، کچھ خراسانی ان کے ساتھ تھے. پھر وہ گھر تشریف لے گئے، حج کے بارے میں خراسانی سوال کرتے رہے. جب وہ سارے فارغ ہوئے تو پھر امام متوجہ ہوئے اس کی طرف، اور از خود امام نے کہا کہ تم بصرہ کے فقیہ ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں بصرہ کا فقیہ ہوں. یہاں ایک بڑا ایک نفیس نکتہ ہے، یعنی وہ اس چیز سے بے خبر تھا، اس چیز سے یعنی جاہل تھا کہ میں زمانے کے امام کے سامنے اپنے آپ کو فقیہ بتا رہا ہوں. جب اس نے یہ جملہ کہا کہ ہاں میں بصرہ کا فقیہ ہوں، تو جو امام نے جملے استعمال کیے ہیں وہ قابل توجہ ہیں. امام نے فرمایا، وائے ہو تم پر اے قتادہ بن دعامہ بصری، اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کر کے اپنی مخلوق پر حجت بنا دیا ہے. ان کی حیثیت زمین پر کھونٹوں کی طرح ہے، یعنی جن کے دم سے زمین قائم ہے، نظام حیات قائم ہے. یہ بتانا چاہ رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام. اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہستیوں کو اپنے عرش کے پائے کے نیچے ان کو رکھا. جب یہ بات کی امام محمد باقر علیہ السلام نے تو قتادہ فوراً بولا، اے فرزند رسول، میں بڑے بڑے علماء کی محفل میں بیٹھا ہوں، حتیٰ کہ ابن عباس کی محفل کو بھی میں نے اٹینڈ کیا ہے، اس میں بھی میں بیٹھا ہوں، لیکن میرا آج تک قلب اتنا نہیں لرزا جتنا آج آپ کی محفل میں بیٹھ کر لرز رہا ہے. اب امام نے خانوادہ اہل بیت کی عظمت اپنے لفظوں میں بیان کی. کہا ہے کہ قتادہ بن دعامہ، تم جانتے ہو کہ اس وقت تم کہاں بیٹھے ہو؟ پھر امام نے خود کہا، اس وقت تم ان گھروں کے سائے میں بیٹھے ہو کہ جن گھروں کے مکینوں کو ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے، اور جن گھروں کے مکینوں کو دنیا کا کوئی امر ایک لمحے کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہیں کر سکتا. گویا امام نے یہ بتایا کہ خانوادہ اہل بیت کی اگر عظمت ہے تو رب ذوالجلال سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہے. کہ اگر کوئی خصوصیت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی، خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کی، وہ یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ذکر الہی سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے. تو یہ تو امام نے بتایا. اور عظمت وہ ہوتی ہے کہ جس عظمت کو دشمن بھی مانتا ہو. ایک دفعہ فواز بلند صلوات پڑھے. یعنی وہ افراد کے جو ان کی امامت کے قائل نہیں، اگر وہ بھی ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آئیں تو یقیناً پھر بات ان کی عظمت کو تسلیم کرنے سے ہی بنتی ہے. ایک اس وقت کے بڑے جید شخصیت محمد بن طلحہ قرشی شافعی،
وہ امام کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ لفظوں پہ غور کیجیے گا. وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام لے کر کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم کے بند دروازوں کو کھولا، علم کے بند دروازوں کو کھولا، مختلف موضوعات کو جمع کیا. یعنی علم سے متعلقہ جو ابواب تھے، جو موضوعات تھے، جو اس کی شکل بنتی ہیں، اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ان تمام ابواب کو جمع کیا. پھر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو پھیلایا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے علم کو بلند کیا، علم کے پرچم کو بلند کیا. امام محمد باقر نے اس کے جھنڈے کو بلند کیا. اس کے بعد جو امام کی عظمت کا اعتراف جن لفظوں میں کر رہا ہے وہ قابل توجہ ہے. وہ کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا قلب پاک، عمل صاف، نفس با طہارت، اخلاق با عظمت، اوقات الہی اطاعت الہی میں صرف ہونے والے، اور ان کے قدم اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے خوف میں جمے ہوئے قدم ہیں. یہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. اور پھر ایک اور بلند بلند صلوات پڑھیں. ایک اور ملت اسلامیہ کا عظیم مفکر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے زمین علم کو شگافتہ کر کے اس سے علوم دینیہ کے خزانوں کو آشکار کیا ہے. باقر العلوم النبیین اسی لیے کہتے ہیں، آپ کا نام تو محمد ہے، یعنی زمین کو شگافتہ کر کے اس سے علم کے خزانوں کو آشکار کرنا اور اگلنا. یہ ہے کمال امام محمد باقر علیہ السلام کا. ایک دفعہ فاضل صلوات پڑھیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو بھی دیکھا اپنی کمسنی میں، اس کے بھی شاہد ہیں. لیکن سب سے بڑا کام جو امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے وہ اس مکتب جعفریہ کی اساس گزاری ہے، کہ جس مکتب کے ہم شاگرد ہیں، جس مکتب سے منسلک ہونا ہم اپنا شرف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جعفری کہتے ہوئے ہم شرف سمجھتے ہیں، تو امام محمد باقر اس کے آغاز کنندہ ہیں. آپ کے فرزند نے اس کو اور آگے بڑھایا. اس کے آغاز کرنے والے امام محمد باقر علیہ السلام ہیں. ایک اہل سنت مورخ یہ کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں تشیع جہاں جہاں پھیلا ہوا تھا، یمن کا ذکر ہو رہا ہے، حجاز میں، بصرہ میں، جہاں جہاں بھی تشیع پھیلا ہوا تھا وہاں سے لوگ اپنے جگر پاروں کو امام کی شاگردی کے لیے لے آتے تھے، اور وہ گویا ایسے ہیرے تھے کہ جو تراشے ہوئے نہیں تھے. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے مکتب میں ان کو رکھ کر ان ناتراشیدہ ہیروں کو حقیقی طور پہ ہیرے بناتے تھے. یہ مکتب آل محمد کے اساس گزار امام محمد باقر علیہ السلام کا کمال ہے. تو اس کے بعد امام کے اس کام کو ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہترین انداز میں آگے بڑھایا. ایک دفعہ پھر بابا سے بلند صلوات پڑھیں. ایک اور بہت بڑے مورخ، بہت بڑی علمی شخصیت برادران اہل سنت کی، ابن حجر عسقلانی.
وہ امام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم و معارف کے اتنے رموز کو آشکار کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم کے رموز کو اتنا آشکار کیا ہے کہ اس کا انکار کور بصیرت کہ جس کی بصیرت بالکل کوری ہو، جو بصیرت کا اندھا ہو اور جو عقل کا اندھا ہو، وہ امام کے علمی کارناموں کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کا کوئی بھی باشعور انسان امام کے علمی مقام کا انکار نہیں کر سکتا. ایک اور شخص عبداللہ ابن عطا، یہ بھی برادران اہل سنت کے عظیم مفکر ہیں، مورخ ہیں. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس وقت کے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں موجود بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشوروں کو کسی کے سامنے اتنا حقیر نہیں پایا جتنا امام محمد باقر کے سامنے. یعنی جتنا بھی بڑا کوئی علم کا دعویٰ کرنے والا ہو، جتنا بھی بڑا اپنے آپ کو دانش مند کہنے والا ہو، امام محمد باقر کے سامنے وہ اپنے آپ کو حقیر تصور کرتا تھا، خود محسوس کرتا تھا. اسی طرح ایک حکم بن عینیہ ایک اس وقت کا عالم تھا. یہ عطا یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے حکم بن عینیہ کو امام محمد باقر کے سامنے اتنا بے بس دیکھا کہ جس طرح ایک چڑیا بے بس ہو جاتی ہے. یہ لفظ اس نے استعمال کیا کہ علم کے مقابلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے وہ شخص ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح اس کی ایک مثال تھی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علوم الہیہ کی ترویج کا بیڑا اٹھایا. اور یہ یاد رکھیں، امام محمد باقر علیہ السلام اپنی علمی گفتگو کا استدلال قرآن مجید سے لیتے تھے، اور آپ کا یہ فرماتے تھے اپنے سننے والوں کو، اپنے صحابیوں کو، کہ جب بھی میں معرفت کے بارے میں، کسی بھی امر کے بارے میں کوئی گفتگو کروں تو مجھ سے یہ سوال کرو کہ یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو نقطہ آپ بیان فرما رہے ہیں، قرآن مجید اس کی تائید کہاں پہ کرتا ہے؟ تو امام نے فرمایا تم سوال کرو گے تو پھر میں قرآن کی آیات پیش کر کے تمہارے علم میں اضافہ کروں گا. لیکن امام ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو علم ہے وہ قرآن کے دیے ہوئے علم کا محتاج ہے، رحمان کے دیے ہوئے علم کا محتاج ہے.